جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون اور آسانیاں آنے والی ہوں گی تو تمہیں کچھ خاص نشانیاں اور اشارے ضرور دکھائی دیے جائیں گے۔ سنو، اللہ تمہیں دعا کا اختیار دیتا ہی کیوں ہے؟ اگر اس نے تمہارے نصیب نہ بدلنے ہوتے، وہ تمہیں کہتا ہی کیوں کہ پکار مجھے؟ اگر اس نے تمہیں سننا نہ ہوتا، وہ تمہیں سوال کی توفیق دیتا ہی کیوں ہے؟ اگر اس نے تمہیں جواب نہ دینا ہوتا، وہ فرماتا ہے خود کو اکیلا ہرگز نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں بھی وہی ہوں۔ وہ فرماتا ہے کہ تم بھروسہ تو کر کے دیکھو مجھ پر، میں کسی بھی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے ماں نے اپنے بچے کی ایک سسکی بھی نہیں سہ پاتی، اور میں تو تمہیں 70 ماؤں سے بڑھ کر بھی پیار کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے شکر کرو ہر حاصل اور لا حاصل پر، میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے جب ایمان والے شدت صبر کی انتہا کو پہنچ کر پکارتے ہیں، تب میں انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر کے ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے تم ایک چیز کے گم ہو جانے پر تڑپ رہے ہو، میں قادر ہوں ہر شے پہ، میں تو سب کو واپس لا سکتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے یقین رکھو میری مصلحتوں پر، میں مایوس ہو جانے والوں کو تو راستہ نہیں دکھاتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے میں نور ہوں آسمان اور زمین کا، میں تمہارے ان اندھیروں کو بھی روشنیوں میں بدل سکتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے یہ صحت بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے ساری دنیا بھی تمہارے مخالف آ کر کھڑی ہو جائے تب بھی ڈرنا مت، کیونکہ تب بھی تمہیں کافی میں تنہا ہوں۔ تو وہ فرماتا ہے تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں بے خبر ہوں تم سے؟ میں تو تمہارے آسمان کی جانب منہ پھیر پھیر کر دیکھتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے تمہیں مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ کیا پتہ اس بے بسی کے بعد تمہارے لیے کن کا معجزہ ہو، کیا پتہ تمہاری من پسند چیز ہی اس امتحان کے بعد تمہارا صلہ ہو، کیا پتہ جو تمہاری رضا ہے وہی اللہ کی بھی رضا ہو، کیا پتہ جو چھین لیا گیا ہے تم سے وہی تمہارا حصہ ہو، یا ہو سکتا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اللہ پاک صبر آزما رہے ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں، اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں پسند کرتا ہوں۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ وہ جانتا ہے کہ تڑپ کو ٹھنڈ اور زخم کو مرہم کب کرنا ہے، اور جتنا تمہارے زخم گہرے ہوں گے اسی بات کر کے اپنے دل کو سکون اتنا پاؤ گے۔ سنو، وہ سزا نہیں دے رہا، بس آزما رہا ہے تمہیں، راستے بدل بدل کر تمہاری ہی پسند تک لے جا رہا ہے تمہیں۔ اور سنو، اللہ کی طاقتوں کو کبھی کم مت سمجھنا، وہ اگر مہینوں کو سال میں بدل سکتا ہے نا، تو وہ قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ اللہ تمہاری چاہت سے کبھی انکار نہیں کرتا، بس وہ اس چاہت تک پہنچانے والے طریقوں کو بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ طریقے تمہارے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ کہاں، کب، کیسے، کتنی ہی مصلحتیں چھپی ہیں ان میں، یہ ہم نہیں جانتے، بس وہ مالک جانتا ہے، اور وہی بہتر جاننے والا ہے۔ وہ تو وہاں سے وسیلے بنائے گا جہاں سے ہم مایوس ہو چکے تھے۔ اللہ ہماری پہلی یا آخری نہیں، ہماری واحد امید ہے۔ سنو، حالات ساتھ نہیں دے رہے،
ہاتھ اٹھانا بند نہیں ہو رہے، لب وہ ایک دعا کہنا کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ صبر جواب دینے لگے گا، راستے نظر نہیں آ رہے، دل تھک گیا ہے، سب مخالف ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو دیکھو کس طرح توکل رکھی ہوئی ہے اور دعا مانگ رہے ہو، تو کیا پتہ تم بس قبولیت کے قریب پہنچنے والے ہی ہو۔ جانتے ہو جو آنسو تم رات کو بہاتے ہو خاموشی سے بہہ رہے ہیں، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئی ہے نا، وہ رب سب واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ تمہیں پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تمہارے لیے معجزے ہوں گے، اپنے معجزوں پر یقین رکھو، اس کے کن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا، ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا، بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے، تم صبر کرو۔ وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے، بس تھوڑا صبر اور تم دیکھو گے کہ اپنے نصیب کے بدلتے ہوئے پہلو، رات کے بعد سورج تمہیں دیکھو گے، اور وہ وقت بہت قریب ہے۔ کیا ہوتے ہیں معجزے جانتے ہو؟ جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، وہ ہوتے ہیں معجزے۔ کب ہوتے ہیں معجزے؟ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزے۔ کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے، تمہارے لیے ہوتے ہیں معجزے، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں معجزے۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہیں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہیں، آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں ہیں کچھ ابھی بھی۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی، تب ہی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو، معجزے ہوتے ہیں، معجزے ہوں گے۔ تھک گئے ہو نا؟ لگ رہا ہے کہ سب ختم ہو رہا ہے، مشکلات اب دم گھٹ رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ تم تنہا رہ گئے ہو، مگر سچ یہ نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ تم اپنی منزل کے قریب ہو۔ بے شک گہری رات کے بعد ہی روشن سویرا طلوع ہوتا ہے، تمہارا رب تمہیں نہیں چھوڑے گا، بس تم اس سے نا امید مت ہونا، یقین رکھو وہ راہیں کھول دے گا، یہ وقت بھی جلد گزر جائے گا، ہمت رکھو، ہر وقت بدلتا ہے، مشکلات آتی ہیں زندگی میں، انسان صبر سے تمام مشکلات کو ختم کر دیتا ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھے گا۔ معجزہ کرنے اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے کہ ہم دعا کریں، صبر کریں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو تو وہ آزمائش تو دیتا ہے، مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا، تو اس لیے ہمیں اپنے رب پر یقین ہونا چاہیے۔ جو بھی آزمائش آئے گی ہم اس پر پورا اتریں گے، اپنے